ایسی باتوں پر فتوے نہیں دینے چاہیے. جو میرا مزاج ہے نا کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ صحیح زیادہ طریقہ، مگر جو کرتا بیچارہ اس کے پیچھے لکھ لے کر نہ پڑے. اللہ اس کے شوق کی قدر کرے. مطلب یہ مسئلہ ہے. چلے بہت شکریہ نیازی صاحب. ہم نیازی صاحب ان چیزوں سے بھی لوگوں کو روک دیں. اصل دین پر بھی لوگ نہ آئیں، جو گمراہی پھیلی اور تھوڑی بہت جو محبت اللہ رسول کی یہ بھی ختم کر لیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر گانے بجانے میں لگ جائیں گے. تو جتنا کچھ کر رہے ہیں جی السلام علیکم، آہستہ آہستہ لائیں گے آگے، مگر اس سے کیوں روکے؟ جی السلام علیکم. میں نے ابھی آپ کو فون کیا تھوڑی دیر پہلے. جی فرمائیے. وہی آپ سے پوچھنے کے لیے کہ روزے قیامت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ جی جی آیا گیا. آپ نے جواب دیا کہ وہ ضعیف حدیث ہے، تو ان کو مطلب عیسیٰ ابن مریم ہی میرے بھائی کہا جائے گا. اب بھی انہیں عیسیٰ مولانا فرما رہے ہیں ضعیف حدیث ہو گئی نا کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا. وہ تو ضعیف ہو گئے، مگر ان کا والد ہوتا تو پھر نہ پکارا جاتا، پھر تو آپ کی دلیل ہوتی نا کہ مولانا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، اللہ نے چھوڑ کر کیوں. اب یہاں تو کیس ہی ایک الگ ہے. نہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو باپ کے نام سے پکارا جائے گا اس حدیث کا کوئی حوالہ ہے، کوئی پیج نمبر؟ نہیں، وہ صحیح بخاری میں ابھی آپ صبر کریں، میں نکال کر آپ کو پڑھ کر دے دوں. تو بالکل امام بخاری نے اگلی اتوار کال کرنے نکال کے رکھیں اور یہ نکال کر رکھیں کتاب الآداب میں سے. جی صحیح بخاری میں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں باپ اس کے نام سے پکارا جائے. کیونکہ دیکھیں اب تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے اس میں انبیاء بھی ہیں، ہمارے وجہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، سب کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. بھئی کوئی اس کی دلیل چاہیے نا. جو بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہیں، وہ نکال کر دکھائیں گے کہ اس میں یہ کمزوری ہے. میں تو یہی کہتا ہوں پھر آپ نے کہا نا تو آپ پھر باپ والی وہ بتائیں. میں نے بتایا نا کہ کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن اب اسی وقت ہم کتاب نکالیں گے تو شاید ہم نہ نکال سکے. آپ اگلے اتوار ہمیں کال کریں گے تو ہم آپ کو حدیث نمبر بتا دیں گے. انشاءاللہ کروں گا. آپ بخاری کا ہم آپ کو حدیث نمبر بتا دیں گے کہ حدیث نمبر اتنا نکال کے دیکھ لیں. ابھی سے نکال کر رکھ لیں گے یہ وقت. جی انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ کو حوالہ دیں گے، ایسے تو بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کی بات. ٹھیک ہے جی. آپ مولانا بتا رہے تھے کہ دو مسئلے پہ الگ الگ، وہاں یہ اتنی کلیریفیکیشن نہیں ہو سکی. دو الگ، ایک ہے مفقود الخبر کہ پتہ ہی نہیں زندہ اور مردہ ہے، کوئی خبر نہیں، گم ہو گیا. اس کے بارے میں تو صحیح بات یہ ہے کہ عورت جب تک جی چاہے صبر کرے، مگر جب وہ سمجھے پہلے دن کہ میں نہیں بیٹھ سکتی صبر سے، وہ قاضی کے پاس جج کے پاس جائے حق میں وقت کے، وہاں فریاد کرے کہ میرا خاوند گم ہو گیا، میرا کوئی پریشان حال نہیں. وہ 4 سال تک اس کو کہیں گے صبر کر، اگر حالات درست ہے، خرچہ بھی ہے وہاں، کوئی کمی نہیں، کوئی گڑبڑ کا بھی اندیشہ نہیں. 4 سال، اور 4 سال جب ختم ہو جائیں گے تو قاضی یہ کہہ دے گا اس کو کہ تیرا نکاح ختم، تیرا خاوند مردہ صبر ہوا، 4 مہینے اور 10 دن کے بعد تو نیا نکاح کر. یہ ہے مفقود الخبر کی بات جس کا پتہ ہی کوئی نہیں. اس کا یہ ہے 4 سال انتظار، بعد میں 4 مہینے 10 دن عدت وفات، پھر وہ نکاح کرے، پھر وہ خاوند آئے گا، کوئی دخل نہیں اس کا، ختم ہو گیا قصہ. عدالت نے فیصلہ دے دیا وہ دوسرے خاوند کی ہے. یہ پہلے خاوند کو یہ حق ملے گا کہ اگر تم چاہتے ہو تو تمہارا مہر دے دیا جائے گا، جو مہر تم نے لیا تھا نا وہ واپس دیا جاتا. بیوی نہیں مل سکتی، اب عدالتی فیصلہ ہو چکا، تمہاری موت کا اعلان ہو چکا. جی یہ سن لیں. پھر دوسری بات. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فتاوی آن لائن ہے جی جی فتاوی آن لائن. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے بھائی. میں نے یہ پوچھنا تھا جی، یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے بارے میں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور یا رسول اللہ کہنا. ہاں میرے بھائی آپ نے اچھا سوال کیا، یہ کئی مرتبہ آ چکا، ہم دہرا چکے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں کوئی ناجائز ہونے کی بات نہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو نماز میں السلام علیک ایھا النبی ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں، بلا جھجک اس کو پڑھ سکتے ہیں. یا رسول اللہ بھی سلام اور عقیدت کے انداز میں آئے کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہے، آپ پر درود ہے، اس میں ضرور پڑھیں، کوئی فرق نہیں. مگر اگر استغاثہ اور ندا ہو کہ بالکل سمجھ کر کے آپ بھی رزق دیتے ہیں، آپ شفا دیتے ہیں، ایسی باتیں سمجھ کر پکارے، پھر نہیں جائز، پھر بالکل دین کے خلاف ہے، شرک ہے. محبت و عقیدت میں درود و سلام کے طور پر تو رسول اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، عام لوگوں کو بھی خطاب کرتے ہیں، بے جان چیزوں کو کرتے ہیں، ہمالیہ افصیل ہندوستان، اس کی کوئی بات نہیں. نہ یا میں کوئی خرابی، یا محمد نہیں کہہ سکتے، یہ تو ہر حضرت نے بھی لکھی نا،
جو عقائد پر کتاب ہے اس میں لکھا کہ یار یہ اگر پہلے تھا تو حرام کر دیا اللہ نے، جب اتار دیا کہ حضور کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے لوگوں کو بلاتے. صاف لکھا کہ یا محمد اور یا احمد نہیں تم کہہ سکتے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کہو، کھول کھول کر لکھا. اور یہی تفسیر ہے ابو الاسناد کی، تفسیر الاسناد. اب جھگڑے کی بات نہیں، یا محمد یا احمد جو ہے بدل دیا کہ نام لے کر نہ آوازیں دو، پکارو یا رسول اللہ یا نبی. تو اگر محبت و عقیدت سے کہتا ہے کوئی بات جائز. یہ تو ہے کہ جائز نجائز کی بات. ایک ہے کہ اذان کے پہلے اس کو رکھ لیا جائے اور اس کو اس کا حصہ بنایا جائے اور نشانی بنا لیا جائے کہ یہ اہل سنت کی مسئلے ہیں، یہ دوسروں یہ غلط ہے. یہ نماز اس کے ساتھ بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے. اذانیں ہوتی آئی ہیں، ساری امت کہتی ہے اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پر ختم. یہ اس طرح ہی رہنے دے. درود شریف آپ نے پڑھنا اپنے دل میں پڑھ دے، دیر رات پڑھے. یہ ہے بات کہ یا یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جائز ہے، دیر رات پڑھیں تسبیحیں، مگر اذان کے ساتھ اس کو بڑھانا چھوڑیں. دین جس طرح آیا نا اس کو اسی طرح لیں. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بریلوی عالمات بھی ہیں جو نہیں ایسا کرتے. یہ سلطانی صاحب کے جو مرشد ہیں ان کے ہاں کبھی نہیں ہو، کوئی ایسا نہیں کہتے. وہ کہتے کیوں بڑھا، یہ جو نئی صاحب سے وہ منکر تھے کہ کیوں تم دین میں یہ اضافے کر رہے ہیں. باقی پڑھتا پھرتا جیسے دروش ہی، یہ بھی دروش ہی بہت اچھا، کوئی حرج نہیں. اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، حضور کی خدمت پیش کرتے، حق ہے. جی مولانا اس کے بارے میں یہ نہیں کہ کسی حدیث میں یہ درود آیا ہو تو وہی پڑھنا لازمی، ہم اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کہیں نہیں آیا. یہ جو ہے نا صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، یہ کہیں نہیں آیا. وہ بہت اعلیٰ، مگر وہ حضور نے نماز کے لیے سکھایا. جب لوگوں نے پوچھا نا تو آپ نے نماز میں سکھایا، وہاں پڑھے، باہر بھی پڑھے تو بہت اچھا، مگر یہ لازم نہیں کرنا چاہیے. صحابہ اور تابعین سے، خود حضور سے بہت طرح کے درود آئے. بس مطلب ایک یہ کہ حضور کی خدمت میں نذرانہ خیر پیش کرنا، الفاظ کی کوئی پابندی جائز. صرف یہ کہ دین میں جو باتیں جس طرح آئی نا نماز وغیرہ ان کو اسی طرح اذان کو رہنے دے، اس میں نہ آگے پیچھے یہ لاہے کے صاحب کے لگائے، ویسے پڑھتا رہے. اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے فرشتے آپ تک پہنچاتے جو حضور نے خود بتایا. اگر آپ کہہ دیتے میں دور سے بھی سنتا ہوں، ہمیں کیا اعتراض؟ فرشتوں کا بھی آپ کے کہنے پر ہم مانتے ہیں، مگر وہ آپ نے بتایا ہے، یہ اپنی طرف سے بنانے والی بات ہے. اب جو کہتے ہیں محبت کا میں سنتا ہوں دوسروں کو، پوچھے دلائل وغیرہ 800 سال بعد لکھی، کہاں سے لیا اس نے؟ کوئی روایت ہے دنیا میں جس میں ہے فرق؟ تو بناوٹی باتیں میرے بھائی ہم نہیں مانتے، جو صحیح ہے اس کو مانیں، صحیح حدیث ہونی چاہیے. مولانا اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اس سے حاضر و ناظر کا مسئلہ نہ قطعاً نہیں، وہ بھی غلط فہمی میں پھنسے ہوئے. کیا اس میں حاضر ناظر کا نکلا؟ ان سے پوچھیں کہ پھر آپ نماز میں جو پڑھتے ہیں ادائکا نہیں کہتے، وہ حاضر کا یہ ضمیر نہیں ہے؟ ایوہا کہتے ہیں، ورف ندا نہیں ہے. تو اے نبی تجھ پر سلام ہو، جیسے وہاں سمجھے کہ سن نہیں رہے اللہ کے فرشتے پہنچاتے، یا سننے سنانے کا تعلق ہی نہیں. قائد اعظم کی شان میں لوگ قصیدے لکھتے ہیں اقبال کے، جب دن آتا اے قائد اعظم، کون سمجھتا وہ سنتے؟ یہ عزیز حضرات پھرتے تھے علامہ صاحب جب شہید ہوئے گلیوں بازاروں میں، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا. عربی میں اگر کرے یا علامہ مگر کوئی شرک ہے، یا وہ سمجھتے تھے علامہ سن رہا نہیں علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. تیرے سے مراد تو یہ ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ جب تک سورج چاند رہے گا بٹو تیرا نام رہے گا. تو یہ محبت اور عقیدت کے اظہار ہوتے ہیں. اس کو اس بحث میں لے آنا حاضر ناظر، تو سے یہ لوگوں کی اپنی ہیں ذہن کی خرابی ہے. کوئی نہ حاضر ناظر اس سے نکلتا، نہ یہ ناجائز ہے. پیار اور محبت سے پڑھتا ہے اللہ کے سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسان. اس میں کیا شرکانہ اور کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، سارے ٹھنڈے ہو جائیں، حدیث بھی ہو جائیں، وہ بھی ہو جائے. باقی جو اذان کے ساتھ آگے پیچھے بڑھائے یہ غلطی ہے. یہ جب نہیں اللہ کے رسول نے نہیں، صحابہ نے نہیں، اماموں نے کیوں؟ اور جانتے بھی ہیں کہ اس سے فتنہ پیدا ہوا. کچھ کہتے ہیں ہم سنت پر رہیں گے، وہ اس کو کہنے لگتا ہے یہ گستاخ ہے، حالانکہ مانتے کہ وہ تو اس طریقہ پر ہیں جو پہلے سے ہے صحابہ کا اور نبی کا. وہ گستاخ ہو گئے، نئے طریقے والے اہل سنت. امت میں افتراق، انتشار، جھگڑا، لڑائی، یہ خرابی ہوتی ہے بدعت کی کہ ایک چیز نکالی دوسروں نے نہ مانی پھر کہ بن گیا. اس پر رہیں جو اللہ کا رسول دے کر گیا ہے، جو صحابہ، پھر انشاءاللہ امت ایک رہے گی. باقی ناجائز نہیں اس میں کوئی اس نے یاد میں خرابی نہیں. حاضر ناظر نہ سمجھے، یہ کہہ کہ پیار اور محبت سے بات واضح ہو گئی جی.